الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد عند الله تعالى أسواقها. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اردیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان بزرگان ملت، مسلم شریف کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا کے نزدیک محبوب ترین جگہ مساجد اور مبغوض ترین جگہ بازار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر جو حصہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بازار ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. نیز ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. کیا مطلب، کیوں مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہیں، کیوں بازار مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مسجد کا بہتر ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہاں عبادت میں مصروف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور بازار بدتر اس وجہ سے کہ ہر قسم اور نوع کے گناہ کا اڈا ہے. دنیا کی رغبت اور حرص کا باعث کفار، فساق، دنیا دار سے خلط، عورت کی عریانیت، بے پردگی، جھوٹ، مکر، خداع کا شیوع غرض کے سینکڑوں گناہوں کا ذریعہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بازار ضرورت ہی کے لیے جانا چاہیے، تفریح کے لیے اپنے آپ کو وہاں جانے کا عادی نہیں بنانا چاہیے. کوئی کام نہ ہو تو بازار اور دکانوں میں مجلس لگانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے. مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں. یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جہاں فضیلتیں ہیں، مسجد میں آنے کی فضیلت، مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت، مسجد سے دل لگانے کی فضیلت، مسجد سے قریب گھر بنانے کی فضیلت، دور دراز سے چل کر مسجد آنے کی فضیلت. جہاں فضیلتیں ہیں وہاں پر وعیدیں بھی ہیں، ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا ہے کہ اگر مسجد کا احترام نہیں ہوگا، اس کا ادب نہیں ہوگا، اس سے متعلق چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو پھر وعیدوں کا بندہ شکار ہوگا. چنانچہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قریب آخری زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے جن کی گفتگو کا اڈا مسجد ہوگا. ایسے لوگوں کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں. ترغیب کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے نکلتے تو مسجد میں اعلان فرماتے: خبردار، مسجد میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں. ابن عبد الرزاق میں یہ روایت، یہ بات، یہ قول لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، حالانکہ ان میں کوئی صحیح اور کامل مومن نہ ہوگا.
کہ مسجد کی بے حرمتی کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے۔ اتحاف السعادہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتوں کا کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو چر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے۔ ہماری مسجد وقت گزاری کہیں نہیں ہو رہی تو مسجد میں ہو رہی ہے۔ اپنی باتیں شیئر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو اسے شیئر کیا جا رہا ہے، اسے کیا جا رہا ہے مسجد میں۔ کتنی وعید والی باتیں ہیں، احادیث ہے، اقوال ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ زور سے بولنے کی ممانعت ہے مسجد میں۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی میری طرف ایک کنکری پھینکی، میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان دو آدمی جو مسجد میں زور سے بول رہے تھے پکڑ کر لاؤ۔ میں پکڑ کر لایا تو آپ نے فرمایا تم دونوں کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تم کو سخت مارتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسجد میں زور سے بولنا، بلند آواز سے دینی گفتگو کرنا بھی منع ہے۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی سے اور یہ دیکھ کر گفتگو کرے کہ کسی نمازی یا ذاکر وغیرہ کو کوئی پریشانی، کوئی حرج نہ ہو۔ دنیاوی گفتگو تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ دینی بات بھی آپ بہت زور سے نہیں کر سکتے مسجد میں، اتنی زور سے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز میں حرج ہو، کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کی تلاوت میں حرج ہو، کوئی اپنے ذکر میں مشغول ہو تو اس کے ذکر میں خلل ہو۔ ایسی دینی بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی منع ہے، چہ جائے کہ دنیاوی باتیں۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جماعت سے نماز کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ باندھ چکے ہوتے ہیں اور ایک صاحب کا موبائل بج رہا ہوتا ہے۔ وہ موبائل وضو کر کے سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے، وہ بجتے ہوئے موبائل کو اٹھاتے ہیں اور زور سے چلا چلا کے بات کرتے ہیں۔ ہاں میں مسجد میں ہوں، نماز کے لیے آیا ہوا ہوں، بعد میں بات کروں گا، یا یہ کہ وہ گفتگو کو اپنی جاری رکھتے ہیں۔ دینی گفتگو زور سے کرنے سے منع کیا گیا، یا دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بلند آواز سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات مسجد میں لغو ہے سوائے ذکر، قرآن کی تلاوت یا نیکی کے پوچھنے اور بتانے کے۔ کنز العمال کی روایت ہے۔ مسجد میں سوائے ذکر، تلاوت، مراقبے کے کوئی بھی اور عمل جس سے مسجد کا احترام جاتا رہے ممنوع ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر صف میں بیٹھ جائے اور ذکر، تلاوت، تسبیح میں لگ جائے۔ ادھر ادھر کھڑا رہنا احترام مسجد کے خلاف ہے۔ دیکھو کھڑا رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی یہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا نہیں ہے۔ آپ کو مسجد میں آپ وضو کر کے آ گئے، آپ کو صف میں بیٹھ جانا چاہیے، ذکر کرتا ہوا بیٹھنا چاہیے، تلاوت کرتا ہوا بیٹھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتا ہوا بیٹھنا چاہیے۔ یہ وعیدیں، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ کتنا احترام رکھا گیا ہے مسجد کا۔ زور زور سے ٹھٹے مار کر ہنسا جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر کی تاریکی کا باعث ہے۔ تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، قبر میں اندھیرے کا باعث ہے۔ مسجد عبادت، توبہ، استغفار کی جگہ ہے، خدا کے دربار میں آ کر گناہوں پر ندامت کی جگہ ہے، رو دھو کر خدا سے معافی اور دوزخ سے پناہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ ایسی جگہ پر ہنسنا بڑی غفلت اور بدبختی کی بات ہے، دربار خداوندی کے وقار کے خلاف ہے۔ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، اس مالک کے دربار میں آ کر بندہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ جبکہ کسی بڑے بندے کے پاس جا کر اگر کوئی زور زور سے ہنسنے لگے تو اس کو باہر کیا جاتا ہے۔ صاحب کے سامنے ہنس رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے، باہر کرو اس کو۔
اسے مردود کر کے باہر نکالا جاتا ہے، تو پھر خدا کے دربار میں ایسوں کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے دربار میں ہم آئے ہیں، یہاں آ کر ہم کھلکھلا کر کیسے ہنس سکتے ہیں؟ جو لوگ مسجد میں خاموش نہیں رہتے ان کے بارے میں وعید آئی ہے۔ ابن الحاج مکی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آخری زمانے میں ہماری امت کے لوگ مسجد میں داخل ہوں گے، حلقہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے اور دنیاوی باتیں کریں گے، دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے، سو ان میں نہ بیٹھنا، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، پھر بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، پھر بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو کہنے والا فرشتہ کہتا ہے خدا کی تم پر لعنت و پھٹکار ہو، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے مسجد میں خاموش نہ رہنے والے اور بولنے پر فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کہ میں مسجد میں لغو بیکار باتیں بالکل نہ کروں، مسجد کا احترام رہے۔ سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ احترام مسجد میں یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو اور ابھی جماعت میں وقت ہو تو صف میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، ذکر، تسبیح، تلاوت، مراقبے میں مشغول ہو جائے، ادھر ادھر مجلس بنا کر باتوں میں لگنا منع ہے۔ عموماً لوگ دور دراز سے جمعہ کے دن ذرا پہلے آ جاتے ہیں، بجائے ذکر تلاوت کے حلقہ بنا کر ملاقاتی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے، وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، منع کیا گیا ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کو قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر مسجد میں صف میں جیسے بیٹھتے ہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ہوں گے جن کی گفتگو مسجدوں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری سے مرسل روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دنیاوی امور کی باتیں مسجد میں ہوا کرے گی، سو ایسی مجلس میں مت بیٹھنا، اللہ کے ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، سو ایسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ مسجد خالص عبادتی اور آخرت کی امور، یعنی آخرت کی جو امور ہیں اس ذکر، تلاوت، واعظ و نصیحت کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا سے متعلق امور، خواہ گفتگو ہو یا کوئی اور چیز ہو، مسجد میں انجام دینا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے احترام کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 15 چیزیں اگر ہونے لگیں تو حوادث، مصائب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک ایک بعد دیگر مصیبتیں امت پر آتی رہے گی اگر 15 چیزوں کا امت شکار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کیا ہیں، کیا امور ہیں، وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت مثلا وقف اور عام لوگوں کا مال جس میں مدرسے کا مال بھی شامل ہے اس کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے، امانت کو اپنا مال سمجھا جائے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بوجھ اور تاوان کی طرح سمجھا جائے، آدمی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، ماں سے قطع تعلق کرے، اپنے یاروں سے اچھا برتاؤ کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، قوم کا سردار بڑے رذیل لوگ بننے لگیں، آدمی کا اکرام اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے۔ رسپیکٹ کیوں ہو رہی ہے کہ اس کے شر سے مجھے بچنا ہے، کہ اگر میں اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گا، اس کو بڑھاوا نہیں دوں گا تو یہ آدمی کہیں نہ کہیں جا کے مجھ سے انتقام لے گا، کسی نہ کسی بات میں مجھے شکار بنائے گا، اس سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔
شراب عام ہو جائے، ریشمی کپڑا پہنا جانے لگے، گانا بجانے والیاں عام ہو جائیں، پچھلے لوگوں کو اگلے لوگوں کو برا بھلا لعن طعن کرنے لگ جائیں، اس وقت سرخ آندھی کا دھسنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ یہ 15 جو باتیں بتائی گئی، ان 15 باتوں میں ایک بات کیا ہے؟ مسجد میں آوازوں کا بلند کرنا۔ اس لیے حتی الامکان اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ دھیمی آواز میں، وہ بھی دینی بات، دھیمی آواز میں آہستہ آہستہ میں کروں، مسجد میں میری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی مسجد میں حلقہ حلقہ بنا کر بیٹھے گی، ان کے سامنے دنیا ہوگی، دنیاوی امور کی باتیں، دنیاوی امور، سو ان کی مجلسوں میں شریک مت ہونا۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، پس کوئی قدر و منزلت اور پرواہ نہ ہوگی اس قبیح حرکت کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے بلا ترتیب آ کر لوگ بیٹھ جائیں، دنیاوی گپ شپ شروع کر دیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، خانہ خدا کی رعایت نہ کی جانے لگی، حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ قبلہ رخ ہو کر دو زانو ہو کر صف میں ترتیب سے بیٹھے۔ بعض مسجد میں آ کر قبلہ رخ کے خلاف بیٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، وضو کر کے آیا، اور وہ قبلے کے رخ کے علاوہ بیٹھ رہا ہے، کہیں بھی بیٹھ رہا ہے، کدھر بھی منہ کر کے بیٹھ رہا ہے، فرمایا یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جب میں اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، اللہ کا گھر، اللہ عظیم، اللہ بڑے، تو اللہ کا گھر بھی عظیم، اللہ کے گھر کی بھی وہی عظمت، وہی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے گھر نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بھی ڈسپلن رکھتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں تو اور زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ادب ہو، احترام ہو، دنیاوی باتوں سے اس کو پاک رکھا جائے۔ اور دوسری چیز جو آخری بات یہ کہہ کر انشاءاللہ بات ختم ہوگی کہ مسجد کی صفائی کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ ہمارے اپنے گھر کو ہم کیسے کلین رکھتے ہیں، کیسے پاک صاف رکھتے ہیں، تو اللہ کے گھر کو کتنا زیادہ صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے طہارت خانے، مسجد کے وضو خانے، مسجد کے بیت الخلا، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر ہمارے گھر کے افراد اور ممبر سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں ماشاءاللہ مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں، تو صفائی کا ہم خیال رکھیں۔ ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے بیت الخلا میں جا رہے ہیں، ہم ضرورت سے فارغ ہوئے، کیا ہوگا کہ 2-4 لوٹے ہم نے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ڈال دیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آدمی مسجد کے بیت الخلا کو صاف رکھے، وہ اپنی ہی ضرورت کی سے فارغ ہو کر اپنے کیے کرائے پر پانی نہیں ڈال پاتا۔ ایسی غلاظت، گندگی پڑی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اس پر پانی ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے مسجد، اللہ کے گھر کا احترام بہت ضروری ہے رکھنا، اور احترام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کی چیزوں کو ہم پاک صاف رکھیں۔ جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اس سے زیادہ خیال ہم مسجد کا رکھیں، اس کی صفائی کا رکھیں۔ جن لوگوں کو الگ الگ چیزوں کے کھانے کا شوق ہے، کچھ لوگ گٹکا کھاتے ہیں، کچھ تمباکو کھا رہا ہے، اول تو یہ کہ ان کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں یا مسجد کے وضو خانے میں جا کر تھوکیں، اپنے گٹکے کو تھوکیں، اپنے تمباکو کھائے ہوئے تھوک کو تھوکیں، یہ زیبا نہیں دیتا۔ لیکن اگر مجبوراً تھوک بھی رہے ہیں تو پانی سے آپ صاف تو کرو، صفائی کا خیال تو رکھو۔ داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں، لال اور پورا زرد پڑ چکا ہے ٹائل، سفید بٹھایا گیا تھا ماربل، لیکن آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو بدلا ہوا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اور مسجد کی چیزوں کو بلا وجہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال نہ کریں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے لیے پنکھے لگائے گئے راحت کے لیے، آرام کے لیے، لیکن ایک آدمی نماز کے علاوہ کے وقت میں مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اب اس کو تھوڑی دیر رکنا ہے، آرام کرنا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کے پنکھے چالو کر کے آرام کر رہا ہے، اور جاتے ہوئے اس بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ بٹن بند کر کر جائے۔ فین کھلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں پنکھے، مسجد کا بل
اور اس کا یونٹ بڑھ رہا ہے، اس کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ خیال رکھنا ان تمام باتوں کا۔ اللہ کرے امت اسلامیہ صحیح معنی میں مسجد کے احترام کو سیکھ جائیں اور ہم احترام کرنے والے بن جائیں۔ بتلائی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔